در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے۔ پروگرام رکھا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل یہ کسی کے داماد بنیں گے اور میں نبی کے داماد کی بات کر لوں، کر لی جائے نا نبی کے داماد کی بات۔ علی کا نام آیا تو ایک مرتبہ مولا علی کے نام پہ کہتے ہیں یا علی، اور اتنی زور سے بولے کہ اگر کوئی گستاخی علی سن رہا ہو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، لیبر ہائی ہو جائے، اور وہ سوچے کہ جب علی کے چاہنے والوں کی یہ دہاڑ ہے تو علی کی دہاڑ کیسی ہوگی۔ میرے ساتھ کہہ دیجیے یا علی۔ دوستو علی کے بارے میں انا مدینۃ العلم و علی الباب ہوا، میرے آقا نے فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد علی کی شادی بتاتے ہوئے میں رخصت ہو جاؤں گا، علی کا نکاح بتاتے ہوئے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ علی مشکل کشا کی بارگاہ میں 12 یہودی آئے، جب اس حدیث پاک کو سنا، سرکار کے فرمان کو سنا، 12 یہودی آئے اور آ کے مدینہ شریف میں آئے، اور سب سے پہلے علی سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ علی سے ملاقات ہو گئی۔ جب علی سے ملاقات ہو گئی تو ان یہودیوں نے کہا جن کے بارے میں تمہارے نبی نے کہا، تمہارے سرکار نے کہا انا مدینۃ العلم و علی الباب ہوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، کیا یہاں کوئی علی بھی رہتا ہے؟ تو علی سے جب انہوں نے پوچھا تو علی نے کہا ہاں میں علی ہوں۔ تو ان میں سے یہودی بولا علی تم؟ علی ایسے جن کے بارے میں سرکار نے حدیث پاک سنائی، تم ایسے؟ ہم جو سوچتے تھے بہت بڑے طاقتور ہوں گے آپ۔ تو علی فرماتے تو کہنے لگے کیا مکہ مدینے میں کوئی اور بھی علی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے تم مدینے کی بات کرتا ہے، سارے زمانے میں صرف ایک ہی علی ہے، مدینے کی بات کرتا ہے، سارے زمانے میں صرف ایک ہی علی ہے۔ علی کی بارگاہ میں کہا اچھا علی کچھ پوچھ لیں، علی کچھ پوچھ لے؟ تو علی فرماتے پوچھ میں علی ہوں۔ کہا اچھا علی یہ بتا وہ ایک کیا جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ آپ سن رہے نا بھائی، سو تو نہیں رہے؟ کیا کہا؟ علی یہ بتا وہ ایک کیا جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ علی مسکرائے، علی نے کہا وہ ایک اللہ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ علی نے کہا وہ دن و رات جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں؟ علی فرماتے لوح و قلم کرسی یہ 3 چیزیں چوتھی کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہیں؟ علی نے فرمایا توریت انجیل زبور قرآن یہ اللہ کی 4 کتابیں ہیں، 5واں کچھ نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں کوئی نہیں؟ علی نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ چھٹی نماز کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں؟ علی نے فرمایا وہ 6 دن ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کہا اچھا علی وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں؟ علی مسکرائے، علی نے فرمایا ہفتے کے دن بھی 7 ہے، خانہ کعبہ کے طواف بھی 7 ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے بھی 7 ہے۔ کہا اچھا علی وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں؟ علی مسکرائے، علی نے فرمایا وہ 9 عرش وہ 8 عرش کے پائے ہیں جس کو فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا علی وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں؟ علی نے فرمایا وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کے 9 باغی امتی کا جس کا 10واں کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں؟ علی مسکرائے اور علی نے فرمایا اگر نبی کا کوئی امتی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کوئی رکن بھول جائے، اگر کچھ چھوٹ جائے تو 3 روزے مدینے میں رکھے، 7 روزے اپنے گھر آ کے رکھ لے، اس کے علاوہ 11واں روزہ ہی 11واں روزہ ہی کوئی نہیں۔ کہا اچھا علی یہ تو فٹافٹ سارے سوالوں کے جواب بتاتے چلے جا رہے ہیں، علی سے کچھ ایسا پوچھ لیا جائے، علی سے کچھ ایسا پوچھ لو جو علی بتا نہ پائے، علی سے کچھ ایسا پوچھ لو جو علی بتا نہ پائے۔ کہا اچھا علی وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں۔ سبحان اللہ۔ سنیں نا میرے بھائی آپ بولتے رہے کیونکہ آپ یہاں آئے ہیں، آنے کا ثواب، بیٹھے ہیں بیٹھنے کا ثواب، سن رہے ہیں سننے کا ثواب، جب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا پڑھنے کا ثواب۔ تو میں اور آپ جب میری بات کو توجہ سے سنیں گے اور میری بات سن کر آپ ہاں اور نہ میں جواب دیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو علی کی بارگاہ میں کہنے لگے یہ تو فٹافٹ سارے سوالوں کے جواب بتاتے چلے جا رہے ہیں، اچھا علی سے کچھ ایسا پوچھ لیا جائے جو علی بتا نہ پائے۔ کہا اچھا علی وہ 11 بتاؤ، علی کو 11 بتاؤ اس کا 12واں کوئی نہیں؟ تو میرے دوستو علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا کیا تم نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ارے تم جن 11 کی بات کر رہے ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ کہا اچھا علی وہ بتاؤ 12 وہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں؟ علی مسکرائے اور علی نے فرمایا سال کے مہینے 12 اور علی مسکرائے اور علی نے فرمایا اس تاریخ میں میرے نبی تشریف لائے وہ تاریخ بھی 12۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث پاک فیضان غوث پاک جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت بابا زندہ باد زندہ باد۔ سوال جب پورے ہوئے تو کہنے لگا ماں یار یہ تو فٹافٹ سارے سوالوں کے جواب بتاتے چلے جا رہے ہیں، اب کیا پوچھا جائے علی سے؟ جب کچھ نہ رہ سکا تو کہنے لگے علی یہ بتاؤ مور بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ علی یہ بتاؤ میڈک بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب مور بولتا ہے تو پہلے ناچتا ہے، اس کے بعد اپنے پیروں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اپنے پروں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو حضرت میں آپ کو بتاتا چلوں جب کچھ نہ رہ سکا تو کہنے لگے علی یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ علی مسکرائے اور علی نے فرمایا ان جانوروں کے کان باہر ہیں باہر وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی انڈے دیتا ہے، اور خرگوش چھوٹا ہے پھر بھی بچے دیتا ہے۔ میرے دوستو علی کے فرمان کو دیکھے علی کے فرمان کو دیکھے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی نے کہا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا میں جاتا ہوں نماز پڑھ لوں۔ تو میرے دوستو علی فرماتے ہیں اے یہودی یہ بتاؤ میں بھی کچھ پوچھ لوں، یہ بتاؤ میں کچھ پوچھ لوں؟ تو وہ یہودی قدموں پہ گر گئے علی مشکل گھسا کے اور کہا پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے، اس کے بعد کچھ پوچھئے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا آپ کو، حضرت علی مشکل گھسا کی جب شادی کا وقت آیا، علی مشکل گھسا کا نکاح کا جب وقت آیا، علی کی شادی کا جب وقت آیا، نکاح کا وقت آیا، میرے علی مشکل کشا سرکار کے داماد آئے، سرکار کے داماد سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے داماد آئے اور سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے علی مشکل کشا حضور فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میرے سرکار اٹھے، اٹھنے کے بعد فاطمہ کے پاس پہنچے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بیٹی یہ بتاؤ علی کا رشتہ آیا ہے کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ سرکار کو چپٹ کر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج لڑکوں سے تو ہر کوئی پوچھ لیتا ہے بیٹا بتا تیری مرضی وہاں ہے کہ نہیں ہے، تیری مرضی ہے وہاں کہ نہیں، پھر نہ کہیو کیا ہوا۔ لیکن بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا، لڑکیوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے سرکار کی سنت کو دیکھے، میرے سرکار کی سیرت کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے میرے سرکار، فاطمہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے بیٹی بتا علی کا رشتہ آیا کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ سرکار کے کاندھوں کو چپک کر تالے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا یہ باتیں تو مائیں پوچھتی ہیں، آپ کیسے پوچھ رہے ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی تیرا باپ بھی میں ہوں، تیری ماں بھی میں ہوں۔ مختصر یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علی کے نکاح کی تیاری کی گئی کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کے نکاح کی تیاری کی گئی، تمام صحابہ کرام کو بلایا گیا، سرکار نے فاطمہ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد میرے سرکار نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا علی سے کیا کچھ لے کے آئے ہو، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ علی زمین جائیداد ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کچھ نہ پوچھا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی کیا مہر کے بھی پیسے ہیں تمہارے پاس؟ علی کیا مہر بھی ادا کر سکتے ہو؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے علی مشکل کشا آپ کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرے پاس تو مہر کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میرے سرکار نے اپنا زرہ دیا تو زرہ کو بیچ کر مہر ادا کیا گیا۔ اس کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا، یہ کسی کے اور کی بات نہیں بلکہ میرے نبی کے داماد کی بات کر رہا ہوں، اپنے سرکار کے داماد کی بات کر رہا ہوں، سرکار کی بیٹی فاطمہ کے شوہر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی مشکل کشا کا نکاح ہوا، میرے سرکار فرماتے علی جاؤ بیٹی کو لے جاؤ، علی میں بیٹی کو رخصت کرتا ہوں لے جاؤ۔ علی ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مولا یا رسول اللہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی تو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کو لے کے کہاں جاؤں، میرے پاس تو کوئی مکان بھی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی میرا مکان کہاں آ جائے؟ ایک مکان بتایا گیا جو دور تھا، میرے سرکار نے کہا کوئی پاس میں مکان ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کو، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، پاس میں فاطمہ کے مکان کی تیاری کی گئی، تو صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ مکان کو دیکھ کے آؤ۔ خدا کی قسم جس مکان میں فاطمہ رہتی تھی، جس مکان میں فاطمہ کا انتظام کیا جا رہا تھا، اس مکان میں اتنے بڑے نوکیلے پتھر تھے۔ اے میرے دوستو غور کرنے کا مقام ہے اس دور میں کوئی ایسا مائی کا لال جو اپنی بیٹی کا نکاح اسی جگہ کر دے؟ ہے ایسا کوئی مائی کا لال؟ میں بتانا یہ
چاہتا ہوں لال رنگ کی مٹی سے فاطمہ کے مکان کو تیار کیا گیا، لال رنگ کی مٹی سے فاطمہ کے گھر کو تیار کیا گیا۔ اے میرے دوستو اب رخصتی کا وقت ہے۔ علی فرماتے سرکار نے فرمایا علی سے علی جاؤ بیٹی کو لے جاؤ۔ میرے سرکار کہنے لگے بیٹی میرے سرکار نے بادیوں سے کہا کہ میری بیٹی کو کوئی دوپٹہ تو دے دو، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکا، کم سے کم میری بیٹی کو کوئی نیا دوپٹہ تو دے دو، کوئی نیا کپڑا تو دے دو۔ اے میرے دوستو باندیاں گئی، کافی دیر کے بعد نکل کے آئی، آقا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، یا رسول اللہ ایک ہی چادر ہے جس میں 16 پرانے کپڑے ہیں، چمڑے کا لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، میرے سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کلیجے سے لگا کر